بدامی صاحب ہیں, اطہر کاظمی صاحب ہیں. کاظمی صاحب ایسے یہ جہانگیر ترین صاحب لندن میں ہیں, آپ بھی لندن میں ہیں, کیا کرنے گئے ہیں لندن؟ کوئی کہتا ہے میاں صاحب سے ملاقات کرنے گئے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ میاں صاحب کی بی ٹیم ہے. یہ سرور صاحب نے کہا, آپ کو یاد ہے جب پہلے علیم خان صاحب ہوں, ترین صاحب ہوں, یہ لندن یاترا کرتے رہے ہیں, میاں صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. واٹ از گوئنگ آن ان لندن رائٹ ناؤ؟ کیا واقعی ملنے گئے, کیا وائب ہے لندن کی اس وقت؟ دیکھیں, جو چیزیں طے ہونی تھی وہ پہلے ہی طے ہو چکی ہیں. اب کسی بھی ملاقات کے اندر کوئی چیز فائنل نہیں ہونی. پہلے جو ملاقاتیں ہوئی, جو رابطے ہوئے, علیم خان صاحب خود لندن تشریف لے کے آئے اور انہوں نے میاں صاحب سے بھی ملاقات کی, جہانگیر ترین صاحب کے بھی رابطے رہے. تو اس وقت وہ کسی چیز کو حتمی شکل دینے نہیں آئے. ان کے جو ذاتی قریبی ہاں, لیکن الاٹ ہیز چینجڈ. وڈ یو اگری کہ 9 مئی کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ترین صاحب ایکٹیو بھی تھے اور ایکٹیو نہیں بھی تھے, لیکن سڈنلی, اور اس سے پہلے کیا ریلیشن شپ تھی میاں صاحب کے ساتھ, وہ چینی چور سے لے کر بڑے اچھے آدمی تک کی جو ریلیشن شپ تھی وہ تو تھی. لیکن اب کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ استحکام پاکستان کو ایک ایڈورسری, ایک مخالف سمجھے گی کہ یہ آ رہے ہیں, یہ جس طرح سے آ رہے ہیں, یہ تو ہمارا ووٹ بینک ہے, یا ہمارے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا ان کا؟ جی, یہ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے استحکام پاکستان. جس طرح شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے راجہ ریاض صاحب بہت بڑا ایک چیلنج ہے بطور اپوزیشن لیڈر, تو یہ اسی قسم کی صورتحال ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک ہی ٹیم ہے, اور اس ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک کھلاڑی ہے اس کا راستہ روکنا ہے. تو اس کو راستہ روکنے کے لیے مختلف کھلاڑیوں کی پوزیشننگ جو سیٹ کی جا رہی ہے, اس میں یہ بھی ایک پوزیشن میں یہ نہ حکومت کے لیے خطرہ ہے, نہ یہ نون لیگ کے لیے خطرہ ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ ہے. تو اس وقت اگر ترین صاحب کی جماعت کسی چیز کے لیے خطرہ ہے تو وہ ترین صاحب کی اپنی ریپوٹیشن کے لیے خطرہ ہے. 2-3 دنوں کے دوران جو ہم نے عوامی رد عمل دیکھا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. بدامی صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے نون اور پیپلز پارٹی ان کو مخالف سمجھ رہی ہے کہ یہ دس از ویئر ہماری لڑائی تو انہیں کے ساتھ ہے, الیکشن تو انہیں کے خلاف لڑنا ہم؟ اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اور خاص طور پہ نون تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں. پیپلز پارٹی کو شاید کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے کیمپس میں فیلنگ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی وجہ سے, ہاں سینٹر پنجاب میں تو کسی کو کوئی پرابلم یار کچھ الیکٹیبل جنہوں نے ادھر آنا تھا تو یہ تو وہ ادھر چلے گئے, تو پھر یہ, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اگر پنجاب میں جیتنا ہے تو وہ تیر کی وجہ سے تو نہیں جیتنا نا, وہ تو مسٹر اے مسٹر بی کی وجہ سے جیتنا ہے. تو پیپلز پارٹی کے رینک میں شاید کہیں فیلنگ ہو کہ یار یہ تو جو الیکٹیبل ادھر آنا تھا وہ ادھر چلا گیا, اور شاید پھر یہ کہ تاکہ کوئی بھی ایک بڑی اکثریت میں نہ آ سکے. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ ایز فار ایز مسلم لیگ نون از کنسرن, لیکن براڈر اس میں سیاسی مخالفت سب کی ایک ہی جگہ پر ہے. بٹ آلسو اگر میں چوری سرور صاحب کی بات کو اگر ریشنلائز کرنے کی کوشش, لاجک کے تحت سوچے, تو نون تو خوش ہوگی, اور وہ خوش اس لیے ہوگی کہ دیر ول بی, اگر اس الیکشن میں تحریک انصاف نہیں ہوتی تو جو مخالف ووٹ ہے وہ اگر ٹوٹتا ہے 2 پارٹیوں کے درمیان, ان کو تو فائدہ ہے. سو دے ول بی ویری ہیپی ود دس. نو پی ٹی آئی مخالف ووٹ, نون مخالف, اگر تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, اگر فرض کریں نہیں الیکشن لڑ سکتے, تو جو نون کا مخالف ووٹ ہے وہ تو اگر 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے تو وہ تو ٹوٹے گا آپس میں. تو ان کو تو اگر ان کیس وہ ٹائٹ ہلکے ہوتے نا, جس میں 3 لوگ ہیں, کسی کا اپنا بھی ووٹ ہے, وہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. سو آئی تھنک یس اندر ریزن جس کی وجہ سے نون لیگ کمفرٹیبل ہوگی, اس لیے کہ آلسو کہ نون لیگ نے ابھی جو آخری والی جو ایک مشق ہوئی تھی 20 ضمنی والی, جس میں نون نے منحرفین کو ووٹ کو ٹکٹ دیا, سلمان نعیم صاحب وغیرہ, اور وہ نہیں چلا, تو وہ مجھے یہ فیلنگ ہے کہ نون لیگ کے رینکس میں تو یہ فیلنگ ہے کہ یار ہمیں اپنے بندوں پر ہی بینک کر کے انہی کو الیکشن لڑانا چاہیے. سامنے والا کیمپ اگر ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو اچھی بات. بٹ منحرفین کے ٹکٹ کے اوپر میرا ایک ایشو ہے اس چیز پہ. نون میں اس پہ ڈیبیٹ ویسے ضرور ہوئی ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ہاں, یہ ایک سیل بھی کیا جاتا ہے یہ آرگومنٹ کہ یہ منحرف ارکان تھے, اس لیے ووٹ نہیں بڑھا. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے سر پہ الیکشن جیتتے ہوئے آئے تھے. سو یہ نون کا ووٹ کبھی تھا ہی نہیں, یہ تو ان کا اپنا ووٹ تھا جس کے سر کے اوپر یہ الیکشن جیتتے تھے. ان میں سے بہت سارے تو آپ کو یاد ہے نا جہازوں میں بیٹھ کے آئے تھے ادھر جوائن کرنے کے لیے. سو یہ تو ان کا ووٹ تھا, اس کے اندر نون کا ووٹ ہے. سلمان نعیم نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا, تو وہ سلمان نعیم نے ہرایا نا, وہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا, وہ تو ترین صاحب نے ہرایا نا. لیکن بھائی انٹرسٹنگ ابھی وہ سلمان نعیم صاحب ترین صاحب کے ساتھ نہیں, اب وہ نون لیگ کے جیسے راجہ صاحب ہیں. لیکن ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے یہ اپنے سر پہ الیکشن جیتنے والے لوگ تھے. سو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ کیونکہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا. دیکھیں آپ کا ووٹ ہارنے والا ووٹ تھا اس حلقے میں, ویسے بھی جیتنے والا ووٹ کسی نعمان لنگڑیال کا تھا, کسی ABC XYZ کا تھا جو ان حلقوں میں الیکشن لڑ رہے. ان کے خلاف ووٹ زیادہ پڑا جا کے
तहरीक इंसाफ को. So I don't buy that argument कि हमने क्यों के मुनर्रफ को दिया तो इस वजह से हम हार गए. लेकिन मुझे लगता है कि उनके कैंप्स में थोड़ी, क्योंकि अगर मुनर्रफ अपना आजाद खड़ा होता, नून अपना खड़ा होता, फिर भी वो जीता, वो ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत रहे. जब हमने अपने बंदे छोड़ के उनको दिया तो फिर हमारा अपना बंदा भी डिसार्ड हुआ, वो भी इस तरह नहीं निकला. अंदर खाने किसी ने हमारे ही बंदे जिसको हमने टिकट दिया था उसके खिलाफ लॉबिंग भी की, तो ये आइडिया अजीबो गरीबी हो गया. तो अपने ही बंदों पे बैंक करना है, अगले इलेक्शन में उनको सपोर्ट करना है. काज़मी साहब, पीपी और नून के इख्तलाफात की कुछ खबरें चल रही हैं, आपको क्या लगता है क्या इख्तलाफ है? देखिए, इख्तलाफ यही है कि अब जब तरीके इंसाफ की जगह स्पेस खाली होगी तो वो स्पेस किसने लेनी है, इससे ज्यादा और कोई इख्तलाफ नहीं है. जब तक इनको ये पता है कि हमारे मफादात जो हैं वो मुश्तरका हैं, तब तक तो ये बिल्कुल साथ थे. और दूसरा ये जो साउथ पंजाब वाला है, देखें उसमें जहांगीर तरीन साहब ने उन तमाम शख्सियात की सपोर्ट की थी जो हारे थे साउथ पंजाब में. 9 में से 6 सीटें ज़िमनी इंतखाबात में हारे थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब. तो तरीन साहब का साउथ पंजाब में कोई वोट नहीं है. और ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इनके साथ इलेक्टेबल्स भी आ रहे हैं उनमें से कुछ के पास तो अपना वोट है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर आप देख लें, पंजाब के अंदर आप 10 ऐसी सीटें नहीं कह सकते जो आप कंफर्म कर सकें कि यहां पे 70% चांस भी है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी. तो ये वो इख्तलाफ है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि उसके लिए पंजाब में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है. अब वो शोर तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एम्बिशन है बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने का, उसमें अगर कोई रुकावट है तो वो पंजाब है. और पंजाब के अंदर आपको पता है फिर नून लीग का अपना एक वोट बैंक है पीटीआई के बाद. तो इस वजह से आपको ये इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं.